السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم جماعت دہوں کی کتاب اردو کمار بھارتی کے حصے نظم سے نظم نمبر 2 باغ نخلا کے مسافر پر سلام کو پڑھیں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور سمجھیں گے، اس کی وضاحت کو سمجھیں گے، اس کے اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام، یہ نظم سلیم شہزاد نے لکھی ہے۔ سلیم شہزاد اس کے شاعر ہیں۔ وہ اس نظم میں کہتے ہیں، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں۔ اندھیروں سے مراد علاقہ عرب میں اور خطہ عرب میں جو جہالت پھیلی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے گمراہی میں ضلالت میں پڑے ہوئے تھے اور بے شمار جہالت کی باتیں ان میں موجود تھی۔ آپ نے ان کو اچھی باتوں کی نصیحت کی اور ان کو اپنی مدد کی طرف، اللہ کی طرف بلایا۔ آپ جب لوگوں کو دعوت حق دے رہے تھے تو لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ اسی کو شاعر کہتے ہیں کہ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، یعنی دعوت حق ایک اجالا تھا، وہ روشنی تھی، وہ جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بلانے کی دعوت تھی، مگر لوگ پھر بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اپنے آباء و اجداد کے پرانے دین کو چھوڑنا وہ نہیں چاہتے تھے۔ تو مسموم آندھیا یعنی زہر آلود آندھیا، آپ کے دشمن بے شمار پیدا ہو گئے اور لوگ جو آپ سے محبت کرتے تھے دعوت حق دینے کے بعد وہ آپ سے نفرت کرنے لگے، آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے کردہ ہو، یعنی آپ سورج جیسے روشن چہرے والے تھے اور آپ کو وہ تکلیف بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے کرتا ہو، مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو، یعنی جو علم اللہ کی جانب سے ان کو عطا کیا گیا تھا، اس علم کو وہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام یعنی قرآن ہم کو سناتے ہیں یہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو کاہن ہے اور یہ تو مجنون ہے، یہ کہانت والی باتیں کرتے ہیں اور یہ پاگل دیوانے ہیں۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ایسی ہی بس خیالی باتیں کرتے ہیں، جبکہ آپ تو ان تمام باتوں سے اور ان تمام کی باتوں کی شک و شبہات سے بہت دور تھے۔ پھر شاعر آگے لکھتے ہیں، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیا، وہم و گمان کے بیچ بوتے پھر رہی تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ کی بات کو سننے کے بجائے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ ان کو اچھی بات سمجھاتے اور وہ لوگ آپ پر پتھر برساتے۔ تو ایک واقعہ ہے طائف کا جس کی طرف شاعر اشارہ کرتے ہیں۔ آئندہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں دیکھیں گے۔